بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز اہل حق جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے عقیدہ توحید کی نگہبانی. میری دعا ہے رب ذوالجلال امت مسلمہ کو عقیدہ توحید کا نگہبان رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اسرار توحید ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ توحید سے متعلق ہمارے بہت سے موضوعات پہلے موجود ہیں. اس سلسلہ میں صوبائی اور علاقائی سیمینارز کے علاوہ مرکزی 2 سیمینار لاہور میں منعقد ہو چکے ہیں. گزشتہ فہم دین کورس کے اندر ایک تفصیلی موضوع عقیدہ توحید سے متعلق شبہات کا ازالہ وہ بھی ہو چکا ہے. ہم نے جو عقیدہ توحید کے لحاظ سے توحید کی تعریف کر کے باطل پرستوں کی سازش کو بے نقاب کیا تھا،
اور ان کی جعلی تعریف توحید کو مسترد کیا تھا آیات قرآن مجید سے، ابھی تک ان کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اس امت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ امت امت توحید ہے، امت شرک نہیں ہے۔ اگر اس میں پہلی امتوں جیسا شرک آ جانا ہوتا تو پھر یہ آخری امت نہ ہوتی اور پھر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا۔ تو جیسے پہلے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا تو اب بھی جاری رہتا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو آپ نے جس انداز میں توحید پڑھائی ہے، آپ نے ہمیشہ کے لیے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ اب امت کے اندر شرک ایسے نہیں آئے گا جسے پہلی امتوں میں آتا رہا، اور اس امت کے اندر بدعملی، فسق و فجور، دنیا کی محبت، ریاکاری، اس طرح کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ شرک کا اگرچہ امکان ہے، مگر یہ امت کا ایسا مرض نہیں جو ہر گلی محلے میں پھیل جائے۔ جو مرض ہے وہ ہے شرک خفی، ریاکاری اور دیگر بدعملیاں، جس کا مقابلہ کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ یہ عظمت، اس کا اعتراف بھی ضروری ہے، اور باقی برائیوں کے خلاف جہاد بھی ضروری ہے، اور اس عقیدے پہ پہرا دینا بھی ضروری ہے۔ جبکہ ہمارے مخالفین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ امت معاذ اللہ شرک میں ڈوب چکی ہے، اور یہ امت ابو جہل کے شرک سے بڑا شرک کرتی ہے، اور معاذ اللہ کوئی گلی محلہ نہیں بچا، ہر طرف شرک کی شرک ہو گیا ہے، اور بلاد کفر تو علیحدہ رہ گئے، جو بلاد اسلامیہ ہیں وہ بھی شرک سے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی واضح تشریحات، عبارتیں موجود ہیں۔ ہم نے عظمت امت کی جنگ لڑی ہے، اور ہم نے عقیدہ توحید میں جو لوگ اپنی خواہش کو شامل کر رہے تھے غیروں سے تنخواہیں پکی کرنے کے لیے، ہم نے ان کا رستہ بند کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے کافی دور تک اجالے پہنچ چکے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے ابھی تیسرا عقیدہ توحید سیمینار بھی 30 اپریل کو منعقد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ، جس میں حقائق کو مزید واضح کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں آج کا موضوع بھی ایک اہم موضوع ہے کہ یہ امت کل بھی عقیدہ توحید کی نگہبان تھی، اور آج بھی عقیدہ توحید کی نگہبان۔ یہ بیس اس امت کی موجود ہے، آگے پھر اس پہ رہ کے جہاد کی ضرورت ہے کہ ہم بدعات، خرافات، رسم و رواج اور بدعملیوں کے خلاف جہاد جاری رکھیں اور ان کا خاتمہ کریں۔ اس امت کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے وجود کے ساتھ یوں منسلک کیا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا میرا قرآن ہمیشہ رہے گا، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا۔ تو جب قرآن موجود رہے گا تو پھر فرمایا جتنے میرے پیروکار ہوں گے اتنے کسی نبی کے پیروکار نہیں ہوں۔ تو قرآن کا موجود ہونا یہ ضمانت ہے کہ یہ امت اپنی اصل پہ قائم۔ قرآن بھی رہے اور امت مشرک رہے تو پھر قرآن کا کردار کہاں گیا؟ ہاں ایک وقت قرب قیامت میں آئے گا۔ ہم نے پچھلی عقیدہ توحید سیمینار میں وہ حدیث شریف بیان کی تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راتوں رات قرآن اٹھ جائے گا، سینے خالی ہو جائیں گے، اس کے بعد جا کر پھر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ جب حشر بپا ہو جائے گا۔ تو جب تک قرآن باقی ہے یہ ضمانت ہے کہ یہ امت امت شرک نہیں ہے، یہ امت امت توحید ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے شرک پھیلایا نہیں جا سکتا۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث شریف ہم نے پہلے سیمینار میں جو پیش کی تھی، اس کے لحاظ سے انہوں نے شاید درجنوں سیمینار مختلف شہروں میں کیے اس حقیقت کا جواب دینے کے لیے، مگر حقیقت حقیقت ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے بارے میں میرے بعد مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں مجھے دنیا کی محبت کے بارے میں ہے کہ کہیں وہ نہ تم میں آ جائے، مگر مجھے شرک کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ان لوگوں نے ضد کی کہ یہ بات صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی، اور یہ بعد والوں کی بات نہیں ہے، بعد میں شرک آ جائے گا۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے ہم نے متعدد جواب دیے، لیکن آج کی اس بحث میں
یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسری حدیث شریف ہے کہ جس میں ہمارے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ لفظ امت بولا ہے، اور امت جو ہے، لفظ امت وہ صرف صحابہ پہ نہیں بولا جاتا، وہ قیامت تک کے لوگوں پہ بولا جاتا ہے۔ تو جب لفظ امت بول کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت فرما دی ہے تو پتہ چلا کہ یہ توحید ایسی بیس ہے جو قیامت تک کے لیے کلیئر ہے، اور قیامت تک کی جو امت ہے اس کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ یہ شرک جلی نہیں کریں گے اور اپنے عقیدہ توحید پہ ہمیشہ برقرار رہیں گے۔ اس سلسلہ میں وہ حدیث شریف جو مستدرک للحاکم کی 5ویں جلد 470 صفحہ پر حدیث نمبر 8010 ہے، اور اس کے علاوہ متعدد کتابوں میں موجود ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین حالت میں دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس طرح میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، سبب اس کا کیا ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر اتخوف علی امتی من بعدی، ایک ایسا معاملہ ہے جس کا مجھے خطرہ ہے، کس پر؟ میری امت پر، من بعدی میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مجھے اس کا اپنی امت کے بارے میں خطرہ ہے۔ تو اس واسطے چونکہ میں امت کا نگہبان ہوں اور امت سے میرا بڑا پیار ہے، اور جن سے پیار ہو ان کے اندر اگر گڑبڑ آئے تو پھر پریشانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ غلام میرے ہو اور ایسی صورتحال بن جائے۔ لفظ امت کا استعمال کیا کہ مجھے اپنی امت پر میرے بعد ایک امر کا خطرہ ہے۔ تو جس وقت صحابی نے یہ بات سنی تو کہتے ہیں کل تو وما ہوا، محبوب وہ کیا خطرہ ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا الشرک وشابۃ خفیہ، مجھے شرک کا خطرہ ہے اور شہوت خفیہ کا خطرہ ہے، چھپی ہوئی دل کی شہوت خواہش، ان 2 چیزوں کا مجھے خطرہ ہے۔ اب حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ڈائلاگ کر رہے ہیں اور آپ نے ہمارے مسئلے سارے حل کروا دیے کہ لفظ شرک جو بولا تو اس سے مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے اور کس کے بارے میں خطرہ ہے اور کیسا ہے؟ تو حضرت شداد بول پڑے قلت تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشرک امتک من بعدک، صرف صحابہ کی بات نہیں، امت کی بات ہے، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ یہ حضرت شداد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، محبوب آپ فرما رہے ہو مجھے 2 چیزوں کا خطرہ ہے، ایک شرک کا خطرہ ہے اور دوسرا شہوت خفیہ کا خطرہ ہے، تو کیا شرک آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ جب یہ سوال کیا حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا شداد، اے شداد تم نے مطلب غلط سمجھ لیا، اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا ولا حجرا، خبردار میں گارنٹی دے رہا ہوں، کس کے بارے میں؟ امت کے بارے میں۔ اما انہم، امت کا سوال تھا، امت کے بارے میں فرمایا میری امت نہیں عبادت کرے گی، کس کی؟ ولا سورج کی، نہ ہی چاند کی، ولا وسنا نہ ہی بت کی، ولا حجرا نہ ہی پتھر کی۔ تو پھر محبوب شرک کسے کہا؟ فرمایا لاکن یراؤون باعمالہم، ریاکاری میں آ جائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تو شرک خفی کی بات کر رہا تھا، شداد تم نے شرک جلی سمجھ لیا، تو شرک خفی کا مجھے خطرہ ہے، شرک جلی کا مجھے خطرہ نہیں ہے۔ کن کے بارے میں؟ پوری امت کے بارے میں، چونکہ لفظ امت واضح طور پر حدیث میں موجود ہے، فرمایا مجھے میرے بعد میری امت پر شرک کا خطرہ ہے۔ تو پتا چلا جب مطلق شرک بولا نبی علیہ السلام نے، صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ سرکار کی امت بعد میں شرک کرے گی، تو پوچھا اتشرک امتوں کا من بعدک، محبوب کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ تو سرکار نے اب جھنجھوڑ کے کہا اما، خبردار کرنے کے لیے، انہم، وہ پوری امت، لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وسنا ولا حجرا،
یہ سارے معبودان باطلا جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، میری امت کسی بت کی پوجا نہیں کرے گی، میری امت کسی پتھر کی پوجا نہیں کرے گی، میری امت چاند کی پوجا نہیں کرے گی، میری امت ستاروں کی پوجا نہیں کرے گی۔ تو پھر شرک کس کا خطرہ ہے؟ لیکن یراؤون باعمالہم، اپنے عمل کی ریاکاری کر جائیں گے۔ یہ شرک ہے کہ عمل ہے نماز پڑھنا مثال کے طور پر، تو اللہ کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ محلے والے بھی دیکھیں گے گلی میں آتے جاتے کہ نمازی بڑا ہے، تو رب کے لیے بھی ہے اور بندوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن ریاکار مشرک وہ نہیں ہوتا کہ جس کو مشرک کہہ کے جہنمی کہہ دیا جائے، یہ شرک خفی ہوتا ہے۔ یہ خطرہ تھا، فرمایا ریاکاری آ جائے گی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں شرک سے جن کو بری قرار دیا وہ صرف صحابہ نہیں، پوری امت تھی۔ امت کے بارے میں کہا مجھے امت پر شرک کا خطرہ ہے، اور پھر خود وضاحت کی کہ شرک سے مراد شرک جلی نہیں ہے بلکہ شرک خفی ہے۔ کون سا شرک ہے؟ شرک اور شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں کہ ریاکار شرک کر رہا ہے من وجہ کہ اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، بندوں کے لیے بھی کرتا ہے، مگر یہ کر کے بھی رہتا مومن ہی ہے۔ شرک خفی والے کو کافر نہیں کہا جاتا، شرک خفی والے کو مشرک نہیں کہا جاتا کہ جو ایمان سے نکل گیا ہو۔ یہ بیماری جس کا خطرہ تھا کہ رچ بس جائے گی امت میں، اور آج معاذ اللہ آ گئی ہے۔ ہر بندے کو شرک خفی کا خطرہ ہے، اس انداز میں کہ اب میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ میں اگر اپنی توجہ رب سے ہٹا کے تمہاری طرف کروں کہ میں اس لیے بولوں کہ یہ واہ واہ کریں، یہ میرے نعرے لگائیں، اور دل میں دین کا جذبہ مقصد موجود نہ ہو کہ اندھیروں کو مٹانا ہے، تو اب یہ ریاکاری ہو جائے گی کہ میں نے رب کو چھوڑ کے بندوں کے لیے بات کی، بندوں کے لحاظ سے بات کی، اور آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، اور دل میں یہ ہے کہ پتہ چلے کہ یہ عبادت گزار بڑا ہے، بندگی کرتا ہے، جمعے بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اب یہ چیز مکس ہو گئی عمل کے ساتھ، تو یہ ریاکاری بن گئی۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ اس کے خلاف جہاد ہے، یہ ہے گلی کوچے میں اور بہا لے جانے والا امت کو فتنہ کہ جو ہر طرح ایک سیلاب کی طرح گیا ہے، ہر قدم پہ آزمائش، ہر قدم پہ امتحان، ہر وقت نیت کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے مستقبل کو، خبردار میری پوری امت کبھی بت کو سجدہ نہیں کرے گی، کبھی شرک جلی نہیں کرے گی، ہاں ان کے اندر ریاکاری والا شرک خفی آ جائے گا۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ شرک خفی نقصان بڑا کرے گا، کیونکہ یہ جو ریا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بندے کی نیکی کا ثواب یا مٹ جاتا ہے یا گھٹ جاتا ہے یا الٹا عذاب ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پریشان ہو کے بیٹھا ہوں کہ میری امت کے اندر معاذ اللہ ریاکاری آ جائے گی، بتا دینا شداد میری امت تک پیغام پہنچانا کہ وہ جہاد کرے ریاکاری کے خلاف، تاکہ ان کا عمل ریاکاری کی آگ سے بچا رہے اور پورا ثواب ان کو ملتا رہے۔ اس سلسلہ میں شہوت خفیہ کے بارے میں پوچھا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الریا شرکن۔ یہ ابھی شداد کا ڈائلاگ جاری ہے، حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ریا بھی شرک ہوتا؟ آپ کہہ رہے آپ نے فرمایا یہ تھا کہ مجھے شرک کا خطرہ ہے، پھر وضاحت میں بتایا یہ کہ مجھے ریا کا خطرہ ہے، تو پھر اس سے ثابت ہوا کہ ریا بھی شرک ہوتا ہے۔ تو جب پوچھا حضرت شداد نے الریا یا رسول اللہ الریا شرکن ہوا؟ قال نعم۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ریا بھی شرک ہے، مگر یہ وہ شرک نہیں کہ جس کے بعد کہو کہ اب یہ بندہ دین سے ہی فارغ ہو گیا، نہیں، اس کے ہوتے ہوئے بھی رہے گا مومن ہی، رہے گا مسلمان ہی، کیونکہ یہ عمل کی کوتاہی ہے، عقیدہ کی غلطی نہیں ہے، عقیدہ اس کا سلامت ہے، یہ توحید پرست ہے، مگر عمل کے لحاظ سے ویلیو اس کی جو ہے وہ مخدوش ہو گئی ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو ہو گئی ہیں پہلے ہی، ہمارے لیے تو صرف پڑھنا ضروری ہے تاکہ جو اندھیروں کے نقیب ہیں ان کو بتایا جائے کہ جو تم کہتے ہو اس کے لحاظ سے نہیں، امت کو اس لحاظ سے جہاد کی ضرورت ہے۔
باقی ہر وقت فضل خدا کی بندے کو آخری وقت تک ضرورت ہے کہ کہیں اس کا دین بدل نہ جائے، بگڑ نہ جائے۔ اس واسطے عقیدہ توحید پر پیرا دینا اور اس کی حقانیت کو بیان کرتے رہنا یہ لازم ہے، مگر جو وبا ہے جس میں امت کے ڈوب جانے کا خطرہ محسوس کیا تو وہ شرک جلی، بتوں کی پرستش، پتھروں کی پرستش یہ نہیں، وہ شرک خفی ہے، اور اس کو بھی ریا کو بھی شرک کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ دو چیزیں بیان کی تھی، دوسری بھی حضرت شداد نے پوچھی، وہ کیا شہوت خفیہ؟ فرمایا وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا تھا اور دن کو جی کر رہا ہے پانی پینے کو، کھانا کھانے کو، تو اس نے روزہ توڑ دیا۔ یہ ہے شہوت خفیہ، یہ ہے چھپی ہوئی شہوت۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اس حدیث سے پتا چلا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، جو سرکار نے فرمایا تھا تو صرف صحابہ کے لیے نہیں پوری امت کے لیے فرمایا تھا۔ ہاں وہ پہلے ہیں، وہ اول ہیں، وہ اصل ہیں، اور ان کا مقام بڑا ہے، اور ان کا عقیدہ توحید ہم سے زبردست ہے، ان کا ایمان سورج جیسا ہے، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، مگر جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا ایمان مجمل مفصل کے لحاظ سے اللہ نے سارے وہ شعبے ہمیں بھی عطا فرما رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی علیہ السلام سے کروائی تھی۔ یہ مسلم شریف ہے، 4 جلد، اس میں حدیث شریف موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ بہت بڑی فقیہ ہیں، مجتہدہ ہیں، صدیقہ بنت صدیق، مقام ان کا بہت بڑا ہے۔ انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی، اور آج وہ حدیث بھی ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں آئے گا، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تقوم الساعۃ حتی تضرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں ان کی کمر جو ہے وہ حرکت کرتی آئے گی نظر بت خانے کے گرد گھومتے ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ دوس قبیلے کی عورتیں یہ شرک جلی کریں گی، بت پرستی کریں گی اور بتوں کی پجاری بن جائیں گی، پھر قیامت آئے گی۔ تو کہتے دیکھو وہاں تو موجود ہے کہ یہ بتوں والا شرک آ جائے گا، یہ شرک جلی آ جائے گا۔ تو اس میں بھی باقاعدہ بحث کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اگر وہ نہ کرتی آج ہمارے لیے جواب مشکل ہوتا۔ انہوں نے بحث کر کے واضح کیا کہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہر موڑ پر توحید کے لحاظ سے رب کعبہ کی قسم وہی بات سچی ہے جو سید عائشہ نے پوچھی ہے، سرکار نے وضاحت کر کے بتا دی ہے۔ ہم نے کہا تھا عقائد توحید سیمینار کے اندر کہ جس وقت تک قرآن باقی ہے، ایمان باقی ہے، شرک کا سیلاب نہیں آئے گا، اور جب تک لوگوں کو کلمہ یاد ہے، نماز پہلے بھولے گی، نماز پہلے چھوٹے گی، بدعملی پہلے آئے گی۔ یہ حدیث بھی ہم نے پچھلے سیمینار میں بیان کی کہ ایسا زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے بس کلمہ صرف لفظ سنے مطلب ہمیں پتہ نہیں، نماز کا نام سنا ہے پتہ نہیں پڑھی کیسے جاتی ہے۔ تو پوچھا گیا کیا ایسا کلمہ بھی بچائے گا؟ فرمایا گیا ہاں یہ بھی جنت لے جائے گا۔ کلمہ پھر بھی باقی، عمل چھوٹ گیا، ترتیب یہ ہے۔ اور جب جس وقت کے شرک کی بات حدیث میں ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں کہ یہ مسلمان بدل جائیں گے اور یہ شرک شروع کر دیں گے، نہیں۔ اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے جو مسلم کی حدیث نمبر 2907 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزى، اور یہ دن رات ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ لات کی بھی بندگی کی جائے گی، عزا کی بھی عبادت کی جائے گی، وہ پہلے بت، حتی تعبد اللات والعزى۔ اور قیامت نہیں آئے گی، قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، قیامت کے آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ لات کی پوجا کی جائے گی اور عزا کی پوجا کی جائے گی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا کہتی ہے قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کیونکہ جس کے پاس معلومات ہو سوال وہی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا محبوب ایک طرف تمہاری یہ حدیث ہے، دوسری طرف اللہ کے قرآن کی آیت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب پھر کیسے آپس میں مطابق ہوگا۔
رب یہ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ رب وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، وَدِينِ الْحَقِّ، اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو اچھا نہ لگے، مشرک ناپسند کرتے رہے، مگر رب نے محبوب تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس اسلام کو ہر دین پہ غالب کر دیا جائے۔ یہ آیت پڑھ کے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، فرمانے لگی محبوب ان کنت لأظن ان ذلک تاما، میرا تو یہ خیال ہے کہ جب آیت اتر گئی ہے کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کیا جائے گا تو پھر غالب تب بھی رہے گا کہ شرک نہ ہو، اور اگر پھر لات عزا کو سجدے ہونے ہیں تو پھر یہ غالب کیسے رہا؟ رب کہتا ہے کہ دین دے کے تجھے بھیجا محبوب لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ ہر دین پر، خواہ وہ سماوی ہو خواہ وہ دنیاوی ہو، اس پر اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ تو کہتی ہے میرا یہ خیال ہے ان ذالک تامہ، کہ پھر یہ دین مکمل، یہ دین تام، اس دین کا غلبہ، اس دن کی تعلیمات ہر طرف رائج، تو جس کے ہوتے ہوئے بھی شرک رہے وہ دین پھر غالب کیسے ہوگا؟ اس دین کے اندر آ جائے شرک، یہ غالب کیسے بن جائے گا؟ جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر وضاحت فرما دی۔ جیسے حضرت شداد بن اوس نے پوچھا تو ہمارا مسئلہ حل ہوا، ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تو پھر مسئلے کی وضاحت ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قال انه سيكون من ذلك ما شاء اللہ، عائشہ تم مطلب نہیں سمجھی کہ دین غالب ہوگا، اور کیسے غالب ہوگا، اور پھر لات اور عزا کو سجدے کیسے ہوں گے؟ فرمایا انه سيكون من ذلك ما شاء اللہ، اس دین کو عروج ملے گا، غلبہ ملے گا جتنا رب چاہے گا۔ ثم يبعث الله ريحا طيبا، پھر اللہ ایک ہوا بھیجے گا جو بڑی پاک ہوگی، فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل، تو اس پاک ہوا میں ہر مومن کی روح نکل کے اڑ جائے گی، جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہے وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس ہوا میں سب کی روحیں شامل ہو جائیں گی، وہ پاک ہوا طیبہ وہ آئے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ زمین پر جتنے بھی توحید پرست ہیں، ایمان والے ہیں، جن کا ایمان رائی جتنا بھی ہے، وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے۔ فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، پیچھے صرف جنگلی دتورے رہ جائیں گے۔ لا خیر فی، جن کے سینے میں رائی جتنا بھی ایمان نہ ہوا وہ رہ جائیں گے۔ ایماندار سب رب اٹھا لے گا، مومن نہیں بچیں گے، یہ امت پیچھے باقی نہیں رہے گی، سب کے دلوں میں جو رائی بھر ایمان تھا وہ بھی نکل جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، جو پیچھے ہیں یہ پھر لات عزا کی بندگی شروع کر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ کب ہوگی عبادت؟ جب وہ ہوا چل جائے گی، اور وہ ہوا چل جائے گی تو پھر رائی جتنے ایمان والے بھی رخصت ہو جائیں گے، پھر کوئی بھی مومن موجود نہیں ہوگا۔ جن کے دل میں رائی بھر بھی ایمان تھا وہ چلے جائیں گے۔ تو پتہ چلا یہ بات ہے عین قیامت سے پہلے کی کہ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا زمین پہ موجود نہیں ہوگا پھر وہ شرک آ جائے گا، اور یہ دین اپنی عمر پوری کر چکا ہوگا، یہ اپنے غلبے سکھا چکا ہوگا، یہ اپنا قیامت تک کا عہد پورا کر چکا ہوگا۔ اس کے بعد جب ہوا آئے گی اور اس کے بعد سارے جن کے دل میں رائی بھر بھی ایمان موجود ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے۔ پیچھے پھر فرمایا جو بچیں گے یہ پھر بتوں والی پرست شروع کر دیں گے۔ اس واسطے فرمایا ایسا یاد رکھو دین غالب ہے، دین غالب رہے گا، اور اس کی لمٹ وہ قیامت آنے تک جو ہے اس وقت تک کوئی نہیں بتوں کو سجدے کرے گا، اس وقت تک سارے عقیدہ توحید پر قائم رہیں گے۔ جب یہ رخصت ہو گیا دنیا سے ایک بھی نہ بچا
تو پھر پیچھے جو بچے ہوئے ہوں گے وہ شرک کریں گے بت پرستی والا. اس سے پہلے اس امت کا کوئی بندہ بت کو سجدہ نہیں کرے گا. اب آپ یہ بتائیں کہ آج کے زمانے پر یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہوا چل چکی ہے اور کسی کے اندر بھی رائی بھاری ایمان نہیں بچا؟ کون پاگل ہوگا جو یہ کہے اب مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی، رمضان کے روزے دار نظر آئیں، کعبے کے گرد طواف کرنے والے موجود ہیں. اس وقت اس حدیثوں کو جو مطلقاً فٹ کرنا، یہ یہودیت کی ترجمانی کرنا ہے، عیسائیت کی ترجمانی کرنا ہے، اس امت کی عظمت کو داغدار کرنے کے مترادف ہے. یہ کوئی خدمت توحید نہیں ہے. خدمت توحید وہ ہے جو ادارہ صراط مستقیم نے واضح کر کے دکھا دی ہے کہ دھاندلی مت کرو. دیکھو واضح طور پر یہ باتیں پہلے ہو گئیں. کروڑوں سلام ہوں امی عائشہ تمہاری روح کو. اگر تم نہ پوچھتی تو ہمارا مسئلہ حل کون کرتا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واضح فرما دیا. میرے محبوب نے فرمایا اس وقت کی بات ہی نہیں، جب تک میرے غلام موجود ہوں گے یہ دین موجود ہوگا، یہ غالب رہے گا. کوئی میرا امتی سجدے نہیں کرے گا بتوں کو. اور یہ صورتحال جس وقت چلی گئی، ہوا چلے گی پاک ہوا، اور جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا وہ پھر پیچھے نہیں بچے گا. ایک بندہ بھی، اب تو 1.5 ارب امت ہے، ایک بندہ بھی رائی بھر ایمان والا نہیں بچے گا تو پھر جا کے شرک جلی آئے گا اور ساتھ قیامت آ جائے گی. تو اس دین کی جو لمٹ ہے اس کے اندر شرک خفی آ سکتا ہے، شرک جلی نہیں آ سکتا. اس بنیاد پر آج جو طبقہ شرک جلی کو اس امت میں رائج مانتا ہے کہ گلی گلی محلے محلے شرک ہے، جو توسل مانے نبی علیہ السلام کا وہ بھی شرک کر رہے ہیں، جو یا رسول اللہ کہیں وہ بھی شرک کر رہے ہیں معاذ اللہ، تو پھر ان لوگوں کے نزدیک گویا وہ ہوا چل گئی. بلکہ انہوں نے لکھ بھی دیا کتابوں میں کہ وہ ہوا چل گئی تو پھر دنیا میں پھر ایمان والے کوئی نہیں بچا. تو پھر اس وقت کے مسلمانوں کو مومن کہنے نہیں چاہیے، سب کو کیا ایک کو کہنا بھی ناجائز ہوگا. اس واسطے کو اس ہوا کے بعد تو ایک مومن بھی نہیں بچے گا. تو پتہ چلا اگر امت کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، اگر ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ امت اپنے ایمان پر موجود ہے، ہاں بد عملی آ گئی ہے، اس کا علاج ضروری ہے. عقیدہ توحید میں یہ امت اسپیشلسٹ ہے. پہلی امتیں شرک کرتی رہی، اس کا نام ہی امت توحید بنا دیا گیا ہے. کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھائی ایسی ہے کہ بھولی نہیں. ادھر جو سامنے پڑھتے تھے بیٹھ کے وہ بھی بھول گئے. بہت سے لوگ قرآن میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب بھول گئے، پار گزرے سمندر سے. اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، بتوں کے پاس سے گزرے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ کوئی بت ہمیں بھی دے دو، رب کے سجدے ہم سے نہیں ہوتے. اب وہاں پر جنہوں نے بالمشافہ پڑھی وہ بھی سجدے کرنے لگ گئے، اور ادھر جنہوں نے 14 صدیوں بعد غائبانہ پڑھی ہے سرکار سے، ان کے سینے بھی پرنور ہیں. کسی ایک کو تم کہو، تم نہیں کوئی باطل پرست آ کے کہے تجھے سونے کا پہاڑ دیتے ہیں چل بت کو سجدہ کر، وہ کہے سونا تیرے منہ پہ ماروں گا، سجدہ بت کو نہیں کرتا. یہ شان ہے اس امت کی. اس واسطے آج غدر کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا، اور سرکار کے کار نبوت کا انکار کیا جا رہا. سرکار نے جو توحید پڑھائی ہے اس پر معاذ اللہ یہ اپنے قد اونچے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل سے بڑے مشرک آج ہیں. تو پھر آج بڑے ہوتے تو سرکار پھر آج دنیا میں آتے، چھوٹے مشرکوں کا مقابلہ ان سے رب نے کروانا تھا اور بڑے مشرکوں کا تم سے کروانا تھا. تو پھر تم توحید پرست بڑے ثابت ہوئے معاذ اللہ. اس واسطے اس میں یہ توہین رسالت بھی کرتے ہیں، توہین الوہیت بھی کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی یوں جڑیں کاٹی ہیں، اب اگیں گی گئی، کبھی کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ پھر پیدا ہو کوئی آ جائے. سرکار کی توحید پڑھائی ہوئی ہے، صحابہ اور اہل بیت کی آگے پہنچائی ہوئی ہے، اس لیے آج ہم نے بھی رونق لگائی ہوئی ہے. اس سلسلہ میں ایک دوسری حدیث شریف بھی پیش کی جاتی ہے. اپنا شیوا ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی مرضی ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم ایک عقیدہ ہے تو حصہ مینار کرتے ان کا پورا سال اس میں گزر جاتا کہ یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا. رسالوں میں، تقریروں میں گھر بیٹھے ہر وقت ان کو فوبیا ہو جاتا ہے.
پورا سال گزار دیتے ہیں اور جواب پھر بھی نہیں دے پاتے. ایک حدیث شریف ان کی طرف سے بڑے بڑے سیمیناروں میں پیش کی گئی اور اس کو پیش کر کے بغلے بجا رہے تھے, دیکھو ہم نے ثابت کر دیا یہ امت مشرک ہے. دیکھو کوئی اپنی عظمت کا بھی اتنا دشمن ہوتا, جتنے یہ لوگ دشمن بن گئے اس امت کی عظمت کے, ان کا موضوع ہے کہ ہم نے امت شرک میں ڈوبی ہوئی ثابت کرنی ہے, اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے امت کے چہرے نکھرے ہوئے ثابت کرنے ہیں. اس سلسلہ میں انہوں نے حدیث پیش کر دی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور اس کی پوری تفصیلات حدیث کے اندر ہیں, اور حدیث کی کتابوں کی تشریحات نے اس امر کو واضح کیا ہے. وہ حدیث شریف جو جامع مضمون کے ساتھ سیاستہ میں موجود ہے, اس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. مسلم میں یہ حدیث شریف کتاب العلم میں ہے اور حدیث نمبر 2669 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. لَتَتَّبِعُنَّ یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے, تم ضرور پیروی کرو گے. کس کی؟ سنن الذین, سنن ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے. جیسے انہوں نے کیا ایسے تم بھی کرو گے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خبر دی غیب کی. شبرم بشبرن ذراعم بذراع, بالشت بالشت کے ساتھ اور ہاتھ ہاتھ کے ساتھ, یعنی پورے کا پورا جیسے انہوں نے کیا ایسے تم بھی کرو گے. شبرم بشبرن, ذراع شبر کہتے ہیں بالشت کو, ذراع کہتے ہیں ہاتھ کو, گز کے برابر جو جتنی چیز ہو. باقاعدہ یہ لفظ بول کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جیسے انہوں نے کیا جو پہلے تھے ایسے تم بھی کرو گے. حتی لو دخلوا فی جوہر دب لاتبعتموہم, یہاں تک کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ہو جاؤ گے. گو کی مثالیں سے لی تھی کہ تنگ سا سوراخ ہوتا ہے, بندہ تو جا ہی نہیں سکتا, لیکن اتنی تم پیروی کرو گے ان کی کہ وہ داخل ہوئے ہیں تو تم کہو گے ہم بھی داخل ہو جائیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود والنصارى, یہ کیا آپ ہمارے بارے میں اس امت کے بارے میں یہ خبر دے رہے ہو کہ یہ یہود و نصارہ کی پیروکار ہو جائے گی کہ جیسے پہلوں نے کیا ایسے تم بھی کرو گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن, وہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تو یہود و نصارہ کی بات کر رہا ہوں کہ تم اتباع کرو گے شبرم بشبرن ذراعم بذراع. یہ لفظ صحیح مسلم میں موجود ہیں اور صحیح بخاری شریف کے اندر اس کے الفاظ ان میں یہاں تک موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر اس کے الفاظ جو لیاتینہ سے بیان کیے, فرمایا یہاں تک اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے برائی کی تھی تو یہ برا کام بھی آ جائے گا. حتیٰ کے ساتھ اس کو بیان کر دیا. اب یہ حدیث شریف وہ اپنی دلیل بنا کے لیا ہے کہ دیکھو جو کچھ پہلے ہونا تھا وہ سب کچھ اس امت میں بھی ہونا ہے. تم کہتے ہو پہلے جو ہے وہ اور تھے, یہ اور ہیں, وہ وہاں شرک تھا, یہ امت توحید ہے. سرکار فرما گئے ہیں جو پہلوں نے کیا تھا وہ سب کچھ تم کرو گے اپنی امت کے بارے میں کہ ایسی چیزیں آ جائے گی جس کی بنیاد پر سب کچھ ہوگا. تو لہذا پہلے بھی شرک ہوتا رہا اور اب بھی شرک ہے, جیسے پہلوں نے کیا ایسے یہ بھی کر رہے ہیں. تم کہتے ہو یہ امت توحید ہے, جبکہ حدیث سے ثابت ہوا معاذ اللہ کہ جو کچھ وہاں ہوتا رہا وہ سب کچھ معاذ اللہ اس امت کے اندر ہوگا. تو میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں, ایک ہے بدعملی اور ایک ہے شرکیہ عقیدہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ تم ان کے پیچھے لگ جاؤ گے
یہ کفر و شرک کے سوا معاملہ ہے. جیسے وہ سود کھائیں ایسے تم بھی شروع ہو جاؤ گے. جیسے وہاں عرجانی فحاشی تھی ایسے تم میں بھی آ جائے گی. مطلب کیا تھا؟ تم نے مقابلہ کرنا ہے. حالات پہلے بتا دیے تاکہ شیر بنو مقابلہ کرنے کے لیے کہ تم نے ان کی طرح رسموں میں نہیں پڑنا، خرافات میں نہیں پڑنا. تم نے ان کی طرح جو رزق حرام ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے. عجیب بات ہے، وہ امت کی شان گھٹانے کے لیے اب غیب ماننے کو بھی تیار ہو گئے ہیں. اگر سرکار کو پتا نہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے، لوگوں نے سینمے بنیں گے، چکلے بن جائیں گے، شراب خانے بنیں گے، یہ ساری صورتیں پتا تھا تو بتا دیا کہ ایسا ہو جائے گا. تو جن کو یہ پتا ہو وہ تو غیب کی خبریں دیتے ہیں. غیب کی خبر عظمت بنتی ہے مگر اس کا ذکر نہیں کرتے مجمع عام میں یہ حدیث پڑھتے ہوئے. ہاں امت کی عظمت گھٹتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو ہم اس بات کے دائی ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے واضح فرما دیا تاکہ امت کے مبلغ بولے، امت کے علماء واضح کرے. امت کے اندر چونکہ کوئی پھر نبی نہیں آئے گا، یہ وقت کے علماء کا کام ہے کہ یہ سرکار کا فیض معاشرے میں تقسیم کریں اور پہلے سے خبردار کرتے رہیں کہ بچ کے رہنا. سرکار نے خطرے دیکھے ہوئے ہیں. مت جانا شراب خانے کی طرف، آنکھیں صاف رکھنا، مت دیکھنا غیر محرم کی طرف، عریانی سے بچنا، فحاشی سے بچنا. یہ ساری چیزیں ان سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا تھا. جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے، رب تعالیٰ کی قسم ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ایمان کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا. یہ نہیں کہا جیسے وہ کافر بنیں گے ایسے تم بھی بن جاؤ گے، جیسے وہ مشرک بنیں گے ایسے تم بھی بن جاؤ گے. اگر ایسا بنتا ہوتا تو پھر امت ویسے بچتی کہاں؟ پھر خطاب سرکار کس کو فرما رہے ہیں؟ جو مشرک و کافر ہے وہ تو سرکار کا امت ہی نہیں ہے. مطلب یہ تھا ایمان بچا ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، آگے بدعملی آ جائے گی. سرکار نے فرمایا میری امت جیسے ایمان بچانا ہے ایسے اپنا عمل بھی بچا کے رکھنا ہے. اس سلسلہ میں یہ میرے پاس ارشاد الساری شرح بخاری موجود ہے. جب یہ حدیث بیان کی گئی اس مقام پر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کس کس چیز میں اتباع، کس کس چیز میں پیروی ہے، کن کن کاموں میں یہ امت پیروں کی طرح ہو جائے گی، یعنی خدشات ہیں کہ وہ باتیں آ جائیں گی. یہ ساری تفصیلات جو ہیں ان کو امام قسطلانی نے اپنی اس ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر واضح کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے تشریح کرتے ہوئے اس چیز کو یہاں لکھا کہ یہاں پر یہ جو سرکار نے فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرما ہوا کنایۃ عن شدت الموافقۃ لهم فی المعاصی لا فی الکفر، لا فی الکفر. فرمایا سرکار نے گناہوں کی بات کی ہے، کفر کی بات نہیں کی کہ تم میں ایسے گناہ آ جائیں گے جیسے پہلی امتوں میں آئے. تو گناہوں سے بچنا، یہ موافقت اس امت کی جو پہلی امتوں کے ساتھ بیان کی کہ کیا کیا گڑبڑ ہوگی، کیا کیا فطور آئے گا. گناہوں والا آنکھ ستھری نہیں رہے گی، کچھ لوگوں کی کان ستھرے نہیں رہیں گے، ہاتھ ستھرے نہیں رہیں گے، رزق حرام کا بن جائے گا، سودی کاروبار ہو جائے گا، رشوت آ جائے گی، کرپشن ہوگی، خیانت آ جائے گی. نہیں، ایمان نہیں جائے گا، ایمان پھر بھی باقی رہے گا. لا فی الکفر. اب امت کے محدث حدیث بیان کر کے یہ بتاتے رہے ہیں کہ اس حدیث کو پڑھ کے یہ نہ کہنا یہ امت ایمان کا بیڑا ڈوب دے گی. نہیں، ایمان پھر بھی باقی رہے گا. ایمان ہے تو پھر سرکار کے مخاطب ہیں، اگر ایمان نہ رہے تو پھر یہ علیحدہ مخاطب کیوں؟ پھر تو سارے ایک جیسے ہو گئے کافر. اور یہ ایمان سے نہیں نکلیں گے، یعنی جو تواتر کے ساتھ اجتماعی طور پر ایمان برقرار رہے گا، شرک نہیں آئے گا، کفر نہیں ہوگا، یہ امت اس بیس پر قائم رہے گی. آگے خرابیاں آ جائیں گی. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، میری امت. تو کیا کافروں کو سرکار اپنی امت فرماتے؟ مشرکوں کو امت فرماتے؟ امت کہہ کے اپنے غلاموں کو قیامت تک کے لیے جب بگاڑ آئے گا. پہلے بتا رہا ہوں کہ مجھے تم سے پیار بڑا ہے، تم نے میرے کہنے پر بچ کے رہنا ہے گناہوں سے، تم نے ان جیسے کرتوت نہیں کرنے، اس واسطے کہ رب نے تجھے امتوں کا سردار بنایا ہے. جس کو انہوں نے اس امت کی عظمت داغدار کرنے کے لیے دلیل بنایا تو پتہ چلا یہاں سے بھی ان کا مطلب پورا نہیں ہوتا. کمزوری امت میں آ جائے گی. جس کے خلاف جہاد ضروری ہے، جس کا اعتراف ہے ہمیں،
مگر ایمان پھر بھی باقی ہے، کفر پھر بھی نہیں آئے گا، شرک نہیں ہوگا۔ جیسے پہلی امتیں بدل جاتی تھی، بگڑ جاتی تھیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی 1.5 ارب انسان امت توحید کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی مسلم شریف میں الدیباج جو صحیح مسلم کی شرح ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں شرح کرتے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اے طریقہم فی المعاصی والمخالفات لا فی الکفر، فرمایا یہ امت، سرکار نے فرمایا ان جیسے اس امت کے اندر کام آ جائیں گے، بددیانتی، خیانت، گناہ آ جائیں گے جن کے خلاف جہاد ضروری ہے، مگر اس امت میں ان امتوں والا کفر نہیں آئے گا، شرک نہیں آئے گا۔ جیسے وہاں ہو ایسے یہاں بھی آ جائے تو پھر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، پھر آگے نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا، کیونکہ پہلے جب بھی کفر چھایا، شرک آیا، کسی نبی نے آ کے مٹایا، مگر میرے نبی علیہ السلام نے حق کا جھنڈا یوں لہرایا، قیامت آ جائے گی، یہ امت اپنے عقیدہ توحید پہ پھر بھی برقرار رہے گی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھو گے، جو جو وہ دلیلیں بنا رہے۔ اب دیکھو محنت کس کی کس نہج پہ ہے، ان کو یہ ہے کہ ہم نے شرک ثابت ہی کرنا ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ سارے مشرک ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں عجیب احمقانہ بات ہے، اگر سب کو مشرک یوں بتانا ہے تو پھر مشرکوں کو حج کے ویزے دینا، مشرکوں کو عمرے کے ویزے دینا اور مشرکوں کو دارالتوحید میں دعوت دینا اور وہاں بلانا، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس کو شرک سمجھتے ہیں تو پھر شرک والوں کو تو وہاں داخل ہونا ناجائز ہے، وہاں رکھنا کیسے جائز ہوگا، ویزے جاری کرنا کیسے جائز ہوگا؟ کہ اس سے پتا چلا یہ دورہ میں یار ہے ان کا۔ رب ذوالجلال کی قسم، اسلام کل بھی اپنی عظمتیں بانٹ رہا تھا، اسلام آج بھی اپنی عظمتیں بانٹ رہا ہے، بلکہ صحاح میں حدیث شریف موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن یزال امر هذه الامه مستقیما حتی تقوم الساعه، فرمایا میری امت کا امر ہمیشہ سیدھا رہے گا، مستقیم رہے گا۔ صراط مستقیم والو سرکار کا فرمان ہے سیاہ میں، میری امت کا امر ہمیشہ سیدھا رہے گا، یہ امت سیدھی رہے گی۔ اب بدعملی کی تو خود وضاحت کر دی، تو پھر سیدھی کس پہ رہے گی؟ ایمان سیدھا رہے گا، توحید کا عقیدہ، رسالت کا ایمان پر ہمیشہ اس کا امر مستقیم رہے گا۔ کب تک؟ حتی تقوم الساعہ، 4-5 صدیوں کی بات نہیں کر رہا میں، تو قیامت کے آنے تک کی بات کر رہا ہوں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ توحید پڑھایا، اس کی وضاحت، اور آج جو امت کی عظمت داؤ پہ لگائی جا رہی ہے، اس کا محاسبہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ رب ذوالجلال توفیق دے رہا ہے، روشنی آگے پہنچائی جا رہی ہے۔ یہی عقیدہ توحید سیمینار سنا عمر فاروق توحیدی نے، تو تمہارے سامنے فہم دین کورس میں انہوں نے تقریر کی اور بتایا کہ میں پڑھا ان کے مدارس میں تھا، مگر توحید مجھے ادارہ صراط مستقیم نے سکھائی ہے، اور وہ ملک کے کونے کونے میں روزانہ ان کے خطابات ہوتے ہیں، دوسرے گھبرا گئے ہیں، سٹیل لے کے آتے ہیں کہ اس کی تقریر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں لوگوں میں ادارہ صراط مستقیم کی پیداوار ہوں۔ اب گھبرا گئے لوگ تو اس شیر پہ حملہ کر دیا۔ کل نماز فجر کے بعد سیالکوٹ سے آگے جہاں ان کی جس گاؤں میں رہتے تھے، 5 بدبختوں نے ان پہ فائرنگ کی، ان کا 7 سال کا بچہ بھی ہمراہ تھا، نماز فجر کے لیے جا رہے تھے۔ دیکھو توحید پرست جعلی جو ہے ان کے کام، 7 سال کا بچہ 5 گولیوں سے شہید ہو گیا، اور عمر فاروق توحیدی زخمی ہیں، ان کو سزا دی گئی اس بات کی کہ تم نے ہمارا جھوٹا نظریہ کیوں چھوڑا؟ تو یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے؟ گھبرا گئے، ہلچل مچ گئی ان کے جھوٹے ایوانوں میں، توحید کرنے والوں کو اپنے جعلی نظریات ختم ہوتے نظر آئے اور ان بھونڈی حرکتوں پہ اتر آئے۔ حماد توحیدی کو شہید کر دیا۔ میں حیران ہوں
میں جنازہ پڑھانے کے لیے جب پہنچا تو عمر فاروق توحیدی نے تقریر کی اپنے بیٹے کی چارپائی پہ کھڑے ہو کر. اس نے میرا نام لے کے کہا کہ اشرف آصف جلالی نے مجھے جو توحید سکھائی تھی اس کی سزا کے طور پر میرا بیٹا شہید کر دیا گیا. تو میں بیٹے کی چارپائی پہ اعلان کر رہا ہوں اگر میرے پچھلے تینوں بیٹے بھی شہید کر دیے گئے میں پھر بھی فکر اہل سنت کا پرچار کرتا رہوں گا. اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ ہر طرف مسلک اہل سنت کا پیغام دے رہے ہیں اور تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا کسی بانج فکر سے تعلق نہیں ہے اور کسی بانج انداز تبلیغ سے تعلق نہیں ہے. آج بھی رب کے فضل سے یہ باتیں، یہ تقاریر اور یہ پیغام جو صفہ کی خیرات ہے اس سے سینے پر نور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور اتنا جذبہ، اتنی استقامت آج بھی حق پرستوں میں موجود ہے اور آج بھی باطل سے ٹکرانے کا جذبہ ان غلاموں میں انگڑائی لے رہا ہے. میں ان کی اس تقریر کو سن کے مجھے عقیدہ توحید سیمینار کے وہ شعر یاد آ گئے. توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے. معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا، ہم اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے. کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر، ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے. تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے. یہ سن لیں چور اندھیروں کے اب آ گئے دور سویروں کے، ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے. محتشم سامعین حضرات، آپ دیکھیں حالات، بدبخت اسلام کو بدنام کرنے والے مزارات پہ دھماکے کر رہے ہیں. الفقی سرور رحمہ اللہ تعالی کے دربار پہ دھماکے ہوئے، گوجرانوالہ کے کچھ لوگ بھی وہاں شہید ہوئے. اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جو وہاں پکڑے گئے BBC کے انٹرویو میں واضح طور پر انہوں نے اپنی زبان سے کہا، اسی دہشت گرد ٹولے کا نام لیا کہ انہوں نے ہمیں بھیجا. تم بڑے سادے لوگ ہو، ان کو جہاد کے نام پہ اپنی کھالیں بھی دے دیتے ہو اور کشمیر کے نام پہ فنڈ بھی دیتے ہو. وہ گولیاں تمہارے لیے خریدتے ہیں اور وہ جگتیں تمہارے لیے بناتے ہیں اور تمہیں ابھی تک جاگ نہیں آ رہی. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گچڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب بیدار ہونے کا وقت ہے. ہم ان درندوں کی بھی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے علامہ عمر فاروق توحیدی کے بیٹے کو شہید کیا اور ان پہ قاتلانہ حملہ کیا. حکومت کا فرض ہے کہ وہ ٹریس کرے پورے نیٹ ورک کو. جب وہ منہ سے بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں طبقے کے لوگ ہیں، پھر پیچھے اور کیا ابہام باقی رہ گیا؟ اگر حکومت نہیں پکڑتی تو خود حکومت مجرم ہے اور پہلے کئی لوگ اپنا اقرار کر چکے ہیں. اور یہ حکومت بالکل کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے کچھ بھی نہیں. مرکز صوبے پر ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں جن کا ایمان اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں نظر آ رہا. ملک جل رہا ہے، انہیں اپنی کرسیوں کی لالچ ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے منافع تولتے جا رہے ہیں. اس واسطے حق پرستوں بیداروں کے جھنجھوڑوں ان لوگوں کو، دہشت گردوں کے یہ حامی اپنی کرسی کے لیے اہل سنت کا خون بیچ رہے ہیں. کب تک یہ سوداگر ایسی سوداگری کرتے رہیں گے؟ اس واسطے بیداری کے ساتھ سنیت کے نام پر اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے مسلک کی پاور واضح کرو
اور یہ واضح کرو کہ پاکستان کل 10 لاکھ سنیوں نے خون دے کے بنایا تھا، آج کروڑوں سنی اس ملک کو بچانے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور عقیدہ توحید سیمینار جو انشاءاللہ لاہور کی سرزمین پر 30 اپریل کو ہونے والا ہے، اس کی دعوت ہر طرف پھیلائیں، ہر بندے کو دعوت دیں، جس کو جو اعتراض ہے، جو الجھن ہے، انشاءاللہ پہنچے گا وہاں پہ، رب کا فضل ہو جائے گا، دماغ ستھرا ہو جائے گا، اور ایک بھی بگڑا ہوا اگر راہ راست پہ آ گیا تو رب ذوالجلال تجھے پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عقیدہ توحید و رسالت کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔